اللہ کے شکر سے الحمدللہ اللہ نے مجھے 2 مدرسے دیے ہیں، اور میں ایک میرے دل میں جو بڑی پریشانی ہے وہ سامنے رکھتا ہوں کہ بھائی اگر کسی کے گھر میں خدا نہ خواستہ کوئی اموات ہو گئی ہے، موت ہو گئی ہے، تو اس پہ آنسو کون بہائیں گے؟ اس کے گھر والے ہی تو بہائیں گے نا۔ یا ہم مدرسے والوں نے گناہ کر دیا مدرسہ کھول کے کہ بھائی مرے آپ کے ماں باپ ہیں سپاران کے، ہم پڑھیں مرے آپ کے ماں باپ ہیں دعا ہم کریں، مرے آپ کے گھر میں ہیں کریں، سارا ہم نے بھگتان بھگتے ہیں۔ ہم جب مدرسہ کھولتے ہیں بھائی محنت کر کے بچوں کو پڑھاتے ہیں، محنت کر کے بچے سبق لیتے ہیں۔ وہ جب آپ قرآن خوانی کے لیے آن کے ہماری جان کے اوپر عذاب اپنا نازل کرتے ہیں نا، اپنا منحوس سایہ نازل کرتے ہیں آن کے کہ جی قرآن خوانی کے جو، تو آپ مدرسے کو برباد کرتے ہیں۔ وہ لعنت آپ کو بھگتنی پڑے گی، وہ اس گناہ کا جواب دینا پڑے گا کہ بچہ اپنا سبق چھوڑ کے جاتا ہے وہاں پہ، بچے کا پورا روٹین برباد ہوتا ہے اس لیے کہ آپ کے گھر میں موت ہوئی اور بھگتان اس کا ہم بھگت رہے ہیں۔ ہم نے روح قبض نہیں کری آپ کے گھر والوں کی، ملک الموت نے کری ہے، اور اس کو سپارہ بخشنا آپ کا کام ہے، ہمارا کام نہیں ہے۔ ہمارے آپ پر اوپر آن کے دادا گریاں مت جماؤ نہ، ہم نے تمہارا کچھ دیا کھایا ہے، ہمیں اللہ دیتا ہے کھانے کو اور مدرسے کے بچوں کو بھی دیتا ہے۔ پریشان ہو گئے ہم اس بات سے کہ باپ مرے میرا اور قرآن پڑھ دے تو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم دوستو، اس سے پہلے کہ میں چچا پر بات کروں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں، کیا کہنا چاہتے ہیں، اس سے پہلے میں آپ کو ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں۔ آپ اس درخت کو دیکھیے، بہت سال پہلے کی بات ہے کہ ایک آدمی کا جوتا پھٹ گیا تھا۔ اس نے اپنا پھٹا ہوا جوتا نکالا اور اس درخت پر لٹکا دیا۔ اس کا کیا مقصد تھا وہ پتا نہیں، لیکن اس نے اپنا پھٹا ہوا جوتا درخت پر لٹکا دیا اور وہاں سے چلا گیا۔ کچھ سالوں کے بعد، یعنی بعد میں آنے والے لوگ جب اس جوتے کو دیکھنے لگے تو یہ سمجھنے لگے کہ یہ کوئی خاص درخت ہے، اس درخت پر جوتا لٹکانے سے منت پوری ہوتی ہے، اور پھر اپنے جوتے اس درخت پر لٹکانے لگے اور منت مانگنے لگے۔ آج حالت یہ ہے کہ اس درخت پر جوتا لٹکانا ایک رسم بن گئی، ایک رواج بن گیا۔ آج اس درخت پر پتے کم ہیں بلکہ نہ کے برابر ہیں، اور چپل جوتے زیادہ نظر آتے ہیں۔ میں اس بات سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یاد رکھیے کہ ایک نسل کی، ایک پیڑھی کی رسم دوسری پیڑھی کے لیے عادت بن جاتی ہے، اور تیسری پیڑھی کے لیے، تیسری نسل کے لیے وہ عبادت بن جاتی ہے۔ پھر ان سے کوئی وہ عبادت چھڑا نہیں سکتا۔ چھڑانے کی اگر بات کریں گے تو چھڑانے والا ہی ان لوگوں کو غلط لگے گا، لوگ اسی کو گالیاں دینے لگیں گے۔ ٹھیک اسی طرح آج کل جو قرآن خوانیوں کا رواج عام ہو گیا ہے، اس کا بیجا استعمال بھی ہونے لگا ہے۔ دکانوں پر، آفیسوں پر، گھروں پر لوگ مولویوں کو، حافظوں کو بلا کر قرآن پاک تلاوت کرواتے ہیں، سورہ بقرہ پڑھواتے ہیں، خود نماز نہیں پڑھتے، خود قرآن پاک کی تلاوت نہیں کرتے۔ وہ قرآن پاک تو ادب کے ساتھ انہوں نے اپنے گھر میں، آفس میں اوپر رکھا ہوا ہے، تبرک کے لیے، برکت کے لیے، اس کو ہاتھ نہیں لگاتے، لیکن مولویوں کو، حافظوں کو بلا کر وہ قرآن پاک کی تلاوت کرواتے ہیں، اور پھر یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے برکت آئے گی اور ثواب بھی ملے گا۔ کچھ دنوں پہلے کی بات ہے کہ یہ ایک ویڈیو وائرل ہوا تھا، آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہ ایک مولوی یا ایک حافظ صاحب جوئے کے اڈے پر، سٹے کے اڈے پر قرآن خوانی کر رہے تھے یا سورہ بقرہ پڑھ رہے تھے، پتہ نہیں کس لیے، تاکہ اس جوئے کے کاروبار میں برکت ہو جائے، اور مالک بازو میں بیٹھا ہے، وہ دیکھ رہا ہے اور اسی نے ان کو رکھا ہے۔ تو یہ جہالت کی حد نہیں تو کیا ہے؟ یہی ہوتا ہے جب امت رسموں میں اور رواجوں میں پڑ جاتی ہے، حقیقت خرافات میں کھو گئی، یہ امت روایات میں کھو گئی۔ یہ چچا جو کہہ رہے ہیں، آپ ان کی بات سے کتنے سہمت ہیں، کتنے نہیں ہیں، وہ آپ کمنٹ میں ضرور بتائیے، لیکن میری جتنی سمجھ میں آیا ہے
وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اگر کسی کے گھر میں کوئی میت ہوتی ہے، کسی کا انتقال ہو جاتا ہے، تو اس میت کو ایصال ثواب کرنے کی ذمہ داری کس کی ہے؟ قرآن پاک پڑھ کر بخشنے کی ذمہ داری کس کی ہے؟ گھر والوں کی یا مدرسے کے بچوں کی؟ کیونکہ اکثر اب یہی دیکھنے میں آ رہا ہے، اکثر کہہ رہا ہوں، سب نہیں، کہ جب کسی کے گھر میں کسی کا انتقال ہوتا ہے تو 3 دن کے بعد، 10 دن کے بعد، 40 دن کے بعد لوگ مدرسے کے بچوں کو بلاتے ہیں، قرآن خوانی کے لیے بچے آتے ہیں، قرآن پاک پڑھتے ہیں، دعا کرتے ہیں، کھانا وغیرہ یا مٹھائی وغیرہ کھا کر چلے جاتے ہیں۔ بس اب گھر والوں کی ذمہ داری ختم سمجھی جاتی ہے کہ بس انہوں نے میت کے لیے بہت کچھ کر دیا، یعنی وہ خود نہیں پڑھتے، ان کو خود کو قرآن پاک تو ہر ایک کی ذمہ داری ہے، ہر ایک کو پڑھنا چاہیے۔ تمہاری اماں کا انتقال ہوا ہے، تمہارے ابا کا انتقال ہوا ہے، تمہارے چاچا ماموں تایا کا انتقال ہوا ہے، وہ تمہارے اپنے ہیں، تم کیوں نہیں پڑھ کے بخشتے؟ وہ تمہارا کام ہے، اور تمہارے پڑھنے سے ہوگا یہ کہ زیادہ پڑھا جائے گا، لیکن تم کو وہ کرنا نہیں ہے، کیونکہ قرآن پاک پڑھنے میں اور تلاوت کرنے میں جان جاتی ہے، وقت نہیں ملتا ہے، اس لیے بس ایک فارمیلٹی کے طور پر بچوں کو بلا لیا جاتا ہے، قرآن خوانی کروا دی جاتی ہے، اور سمجھا جاتا ہے کہ اب ہمارے جو مرحوم ہیں ان کی مغفرت ہو گئی، وہ جنت میں پہنچ گئے، چلو اپنے کاروبار میں لگ جاتے ہیں۔ یہ ہمارا مفتاحی تلبینہ ہے، یہ نبوی نسخہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ پیٹ کی بیماریوں کے لیے بہت مفید ہے، اور یہ سنت بھی ہے، غذا بھی ہے، شفا بھی ہے، دوا بھی ہے۔ اسے بنانے کا بھی بہت آسان طریقہ ہے۔ 1 گلاس دودھ میں 2 چمچ تلبینہ ڈال کے اسے ابال لے، کھیر کی طرح بن جائے گا، اور پھر اس میں شہد یا شکر ڈال کر آپ بھی پیئے، بچوں کو بھی پلائے، گھر میں ہر ایک عمر کے لیے یہ مفید ہے۔ اسکرین پر آ رہے نمبر پر آپ کال کریں، آپ دنیا میں کہیں بھی ہو یہ آپ تک پہنچا دیا جائے گا، ٹھیک ہے؟ 1 سے زیادہ لیں گے تو کوریئر فری ہے۔ اگر آپ ڈسٹریبیوٹر بننا چاہتے ہیں تب بھی اسی نمبر پر آپ کال کریں۔ مجھے امید ہے کہ آپ ضرور ایک مرتبہ کیوں نہیں ہوتا آپ خریدیں گے، ٹھیک ہے؟ اب اس قرآن خوانی کا چلن اتنا زیادہ بڑھ گیا ہے، یعنی قرآن خوانی اتنی ٹرینڈنگ میں ہے کہ کچھ مدرسوں میں ایڈوانس بکنگ کی جاتی ہے، قرآن خوانی کے لیے ایڈوانس بکنگ کرنا پڑتی ہے، ڈیٹ لینی پڑتی ہے، جس کی وجہ سے بچوں کی پڑھائی پر گہرا اثر پڑنے لگا ہے، کیونکہ ان کا سارا وقت قرآن خوانیوں میں ہی گزر رہا ہے۔ صبح قرآن خوانی، دوپہر میں قرآن خوانی، رات میں قرآن خوانی، عصر کے بعد قرآن خوانی، فجر کے بعد قرآن خوانی، بس قرآن خوانی ہی قرآن خوانی۔ اب قرآن خوانی صرف میت کی حد تک نہیں رہ گئی ہے، بلکہ کسی نے نیا مکان لیا تو قرآن خوانی، کسی نے کرائے پر گھر لیا تو قرآن خوانی، نئی دکان لیا تو قرآن خوانی، نیا کارخانہ لیا تو قرآن خوانی، کوئی زمین لی تو، کوئی پلاٹ لیا تو، کوئی آفس لیا تو قرآن خوانی۔ لوگوں کے دل و دماغ میں اب یہ اتنا بھر چکا ہے کہ قرآن خوانی کر لو بس سب قبول ہو جائے گا، اور اس سے برکت ہی برکت ہو جائے گی۔ اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس میں صرف غلطی عوام کی نہیں ہے، بلکہ اس میں کچھ مدرسے والوں کی بھی غلطیاں ہیں، جنہوں نے ان قرآن خوانیوں کو اتنا بڑھاوا دیا ہے کہ وہ اب ٹرینڈ بن چکا ہے، لوگوں کے دل و دماغ میں وہ اتنی رچ بس گئی ہے کہ آپ کو خود اب کمنٹ میں سمجھ میں آئے گا کہ میں اگر قرآن خوانی کے بارے میں کچھ بول رہا ہوں تو لوگ اس کا کمنٹ کریں گے، تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ کتنا لوگوں کے دل و دماغ میں یہ بھر چکا ہے کہ قرآن خوانی ایک بہت بڑی عبادت ہے، اور اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں بچا ہے۔ گھر میں برکت کے لیے، دکان میں برکت کے لیے، آفس میں، کارخانے میں برکت کے لیے، میت کی ایصال ثواب کے لیے یہی ایک راستہ بچا ہے کہ مدرسے کے بچوں کو بلاؤ اور قرآن خوانی کرو، ورنہ کچھ نہیں ہوگا۔ کوئی اگر اس کے خلاف بولے گا تو پھر اس پر چڑھائی ہو جائے گی۔ بہت سارے لوگوں کا اب یہ کہنا ہوگا کہ اس میں برائی کیا ہے، قرآن ہی تو پڑھا جا رہا ہے، تلاوت ہی تو کی جا رہی ہے، اس میں برائی کیا ہے؟ یہ تو اچھی بات ہے نا، گانے بجانے سے تو اچھا ہے کہ قرآن پڑھا جائے۔ بے شک قرآن پڑھنا ثواب کا کام ہے، اس میں تو برائی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ لیکن کیا میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، کیا قرآن پاک صرف قرآن کھانے کے لیے ہے، صرف میت پر پڑھنے کے لیے ہے؟
तीजा 10वां और 40वां पर पढ़ने के लिए है? क्या मदरसे के बच्चे मदरसे में सिर्फ इसी के लिए आते हैं कि वो लोगों के घर घर जाकर कुरान खानी करे, लोगों के ऑफिस और कारखानों में जा जाकर कुरान खानी करे? बताइए आप। अरे कुरान पाक तो हुदल लिन्नास है, लोगों की हिदायत के लिए, यानी हमारी हिदायत के लिए आया है, हमारी हिदायत के लिए, हमें सही रास्ता बताने के लिए उतारा गया है। इस कुरान पाक में दुनिया और आखिरत की कुंजी है, लेकिन कब? जब हम उसे पढ़ेंगे और समझकर पढ़ेंगे और उस पर अमल करेंगे तब। हमने तो सिर्फ कुरान पाक को कुरान खाने की चीज बना दिया, मैयत के लिए बना दिया, नए घर नए ऑफिस के लिए बना दिया। क्या कुरान इसी के लिए उतारा गया था? क्या सिर्फ, आपको क्या लगता है, सिर्फ कुरान पाक को जला देना, उसकी बेअदबी कर देना, यही कुरान पाक की बेहुरमती है? कुरान पाक को समझकर न पढ़ना और उस पर अमल न करना, ये सबसे बड़ी बेहुरमती है। और आज वो यही रहा है। हम कुरान पाक का अदब बहुत करते हैं, अदब के चक्कर में हमने कुरान पाक को इतना ऊपर रख दिया है कि अब जब कुरान पाक लगता है तो सीढ़ी लगानी पड़ती है। हम खुद अपने अंदर झांके कि हम कुरान पाक की तिलावत कब करते हैं। ये सिर्फ तिलावत की बात बोल रहा हूं, समझ कर पढ़ना, तर्जुमे के साथ पढ़ना, तफसीर के साथ पढ़ना, ये तो बहुत दूर की बात है। कितने लोग ऐसे हैं जो कुरान पाक को डेली, रोजाना खोलकर उसकी तिलावत करते हैं, या उसको समझकर पढ़ने की कोशिश करते हैं, या उस पर अमल करने की कोशिश करते हैं। क्या हम कुरान पाक की बेहुरमती नहीं कर रहे हैं? अगर मेरे अल्फाज में कुछ सख्ती हो गई हो तो मैं उसके लिए माफी चाहता हूं, लेकिन ये हकीकत है, ये कड़वा सच है। अल्लाह तबारक व तआला हमें कुरान पाक को समझकर पढ़ने की तौफीक नसीब फरमाए और उस पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो से आपको जरूर फायदा हुआ होगा। तब तक मेरे लिए, पूरी उम्मत के लिए, पूरी इंसानियत, पूरी मानवता के लिए और हमारे प्यारे मुल्क भारत के लिए, यहाँ की अमन, शांति, तरक्की, उन्नति के लिए और फलस्तीन के मजलूमों के लिए दुआएं करते रहें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।